بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہماری چاہتے ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، ہماری خواہشات ہیں جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، جو ہم سے سمٹتی ہی نہیں ہے، ہم بڑھائے چلے جا رہے ہیں، بڑھائے چلے جا رہے ہیں، بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور انہی خواہشات کے اندر اپنے آپ کو مصیبت زدہ بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو مصیبتوں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی کے فرمان کا مفہوم کیا ہے؟ اپنے سے کم تر کو دیکھو، اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اگر میں کمتر کو دیکھوں گا تو میرا دل جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس سے اچھا دیا، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں دی ہیں، تیرا شکر ہے۔ اور اگر بڑے کو دیکھیں گے نا تو ہم اپنے لیے مصیبتیں اور بلائیں ہی کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ ہمارے دل کے اندر حسد جیسی بیماری پیدا ہوگی اگر ہم بڑے کی اپنے سے جو پیسوں میں، جو رتبے میں، جو مقام میں بڑا ہے اس کی طرف نظر ڈالیں گے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ پھر میرا دل بھی چاہے گا کہ میں وہ کام کروں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سارے حرب آزماؤں گا۔ حالانکہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اس میں تکبر بھی آتا ہے، اس میں تکبر بھی آتا ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی بھی آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مجھے دی ہیں اس پہ میں شکر نہیں کر رہا اور میں بڑی چیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ہماری خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں، ہماری خواہشات دن بہ دن بڑھ رہی ہیں۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں، اللہ کے حبیب کی سنتیں کہتی ہیں کہ یہ حقیقتاً عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ لیکن اس بابرکت مہینے میں بھی ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، ہماری تمنائیں ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جو 5 روپے کمانے والا ہوتا ہے نا، وہ اپنی 5 روپے والی چیز کا ریٹ جو ہے وہ 20 روپے کر دیتا ہے، او آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا ہے، وہ اس سے بھی اوپر لے جاتا ہے، اس کا پھر بھی نہیں بھرتا ہے، اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ اور بھی اس کے ذریعہ ہم کتنے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو غریب طبقہ ہے، جو ہمارے ماتحت طبقہ ہے، وہ جو کمانے والے ہی 5 روپے ہے، وہ کیا کھائے گا، کیا اپنے بچوں کے لیے لے کر جائے گا، وہ کیا وہ اپنی افطاری کا سامان لے کر جائے گا، اور کیا وہ اپنی سحری کا سامان لے کر جائے گا۔ یہاں مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی، کبھی کسی چیز کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ ایک مرتبہ اپنے خادم کو کہنے لگے کہ آج میرا دل چاہتا ہے، آج میرا دل چاہتا ہے، 40 سال کے بعد جا کر خواہش کر رہے ہیں کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ تو خادم کہتے ہیں کہ حضرت لے آتے ہیں مچھلی۔ تو خادم جو ہے وہ جاتے ہیں بازار میں، دیکھتے ہیں کہیں بھی مچھلی اس کو نہیں ملتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی الفاظ دہراتے ہیں کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھانے چلے جاتے ہیں، اور ظہر کی نماز پڑھا کر اتفاق سے ان کے پاس مہمان آ جاتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ خادم کو موقع مل جاتے ہیں، خادم دیکھتے ہیں کہ حضور تو ابھی مہمانوں کے ساتھ مشغول ہیں، تو وہ تیز عربی نسل کا گھوڑا کھولتا ہے اور 4 کلومیٹر دور جا کر دریا سے وہاں سے مچھلی پکڑ کر لے کر آتے ہیں، اور اتنی تیز گھوڑے کو دوڑاتا ہے کہ وہاں سے مچھلی پکڑ کے لا کے واپسی کی گھوڑے کو سائے میں باندھ دیتا ہے، کہیں حضرت عمر فاروق کو پتہ نہ چل جائے، ان کو پتہ نہ چل جائے، وہ مجھے ڈانٹ نہ دے کہ آپ نے گھوڑے کو تکلیف پہنچائی، ہم تو انسانوں کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں نا۔ وہی یہاں خادم ڈر رہا ہے کہ گھوڑے کو تکلیف پہنچائی۔ تو گھوڑے کا پسینہ خشک ہو جاتا ہے، تو خادم آ کر دیکھتے ہیں پسینہ تو خشک ہو گیا ہے، لیکن جو مٹی دھول اوپر پڑی ہوئی تھی اس کے نشان پڑ گئے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ گھوڑے کو نہلاتا ہے، اچھے طریقے سے نہلا کے پھر دوبارہ وہیں پر باندھ دیتا ہے۔
تو جب عصر کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو خادم کہتے ہیں کہ حضور مچھلی تیار ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اچھا، جیسے ہی خادم یہ کہتے ہیں کہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھوڑے کی طرف جاتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے، فوراً گھوڑے کی طرف جا کر دیکھتے ہیں کہ ہاں گھوڑے کو اچھے طریقے سے نہلایا ہوا ہے، گھوڑا بالکل صاف ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کان اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کان کے نیچے ویسے ہی دھول ہے۔ خادم کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، تو نے گھوڑے کو دھویا تو اچھا ہے، گھوڑے کی خدمت بھی اچھی کی تو نے، لیکن یہ کانوں کے نیچے سے دھونا تو بھول گیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہ یہ گھوڑا اگر کل جا کے بارگاہ الہی میں میری شکایت کر دے کہ عمر تیرا بندہ جس نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 4 میل دوڑا کر اس کا خادم لے کر گیا اور 4 میل دوڑا کر مجھے واپسی لے کر آیا، تو میرا کیا بنے گا؟ وہ عمر فاروق جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر فی الجنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس گھوڑے نے میری شکایت کر دی خدا بارگاہ خدا بندی میں تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ اور گھوڑے کو تکلیف دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور آج تو ہم انسانوں کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، اتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ ہماری تکلیفوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، ہماری تکلیفوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جو بھی سامنے آتا ہے ہم نہیں دیکھتے کہ وہ بیچارہ کس حالت میں ہے، کس حالت میں نہیں ہے، ہم بس اس کے اوپر چھری رکھ کر چلا دیتے ہیں۔ اب وہ چھری اس کو کس طرح کاٹ رہی ہے، اس کے بیوی بچوں کے پیٹ کو بھی کاٹ رہی ہے، اس کے اپنے پیٹ کو بھی کاٹ رہی ہے، او کس طرح ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ہماری خواہشات یہ رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کم نہیں ہوتی، یہ ختم نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں رحمتیں سمیٹنی چاہیے، تو رحمتیں سمیٹو نا۔ اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مسلمان کی شان کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ کی تکلیف سے بھی اور اس کی زبان کی تکلیف سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان کتنا محفوظ ہے، کتنا محفوظ ہے؟ ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمارے سینے کی غلاظتیں، ہماری ساری جتنی جو برائیاں عام دنوں میں چل رہی ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ حالانکہ میرے اللہ کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں، بند دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کیوں گناہوں کی طرف اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ کیوں گناہوں کی طرف اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا ہی گر گیا ہے؟ وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔